دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم. اور نصرت صاحب یہ معاملہ جو ہے یہ معاملے کو آگے بڑھانا چاہیے. اب وقت کو ضائع نہیں کرتے, آج فار ا چینج کوشش کرتے ہیں تھوڑے سے سنجیدہ ہو جائیں. اگرچہ آپ سے اس کی توقع رکھنا افس ہے, لیکن پھر بھی ہمت کرنے میں کیا حرج ہے. معاملہ بہت سیریس ہے میرے پیارے بھائی. 70% ہماری اکانومی ابھی بھی زراعت پر منحصر ہے, اور زراعت ہماری ساری پانی پہ ہے. لاہور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب شفقت مسعود صاحب, ممبر ہیں ارسا پنجاب کے. 2005 اور 2006 میں آپ چیئرمین بھی تھے ارسا کے, جو کہ بائی روٹیشن ہوتا ہے. ان کو ہم ویلکم کہتے ہیں. السلام علیکم جی شفقت صاحب. وعلیکم السلام. جی شفقت صاحب, ہمیں جوائن کرنے کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے میری اور مشتاق منہاس صاحب کی وری بنیادی یہ ہے جی کہ ارسا بنا تھا 1991 میں, جو میاں محمد نواز شریف صاحب جب وزیر اعظم تھے. ایک ایکارڈ ہوا, تاریخی ایکارڈ ہوا پنجاب اور سندھ کے درمیان پانی کی تقسیم کا. اس کی روشنی میں ارسا بنا اور وہ برا بھلا اپنا کام کرتا رہا. اب حکومت پنجاب نے آپ کو ارسا کی میٹنگز میں شرکت سے کیوں روک دیا ہے؟ جناب علی, اس میں ایک بات میں واضح کر دوں کہ واٹر اپورشنمنٹ ایکارڈ 91 جو ہے یہ صرف سندھ اور پنجاب کا نہیں ہے. اس میں چاروں صوبے اس میں شامل ہیں. اس میں خیبر پختونخوا بھی شامل ہے, بلوچستان بھی شامل ہے, اور ہمارا جو اس میں ایکٹ ہے 1992 کا, اس کے مطابق ہر صوبے سے ایک ایک ممبر ہوگا, اور بعد میں ایک ممبر ایڈ کیا گیا فیڈرل گورنمنٹ کا. تو اس وقت ہماری اس اتھارٹی میں 5 ممبر ہیں. تو ان 5 ممبروں نے میرے خیال میں 92 سے لے کے آج تک نہایت, میں یہی کہوں گا, ایک نہایت سینسٹیو میٹر کو خوش اسلوبی سے حل کیا, جس کا ثبوت یہ ہے کہ الحمدللہ ہماری فصلیں خیر و برکت سے چل رہی ہیں, انشاءاللہ تعالی چلتی رہیں گی. اس میں ایک پرابلم آیا سن 2000 میں. جناب ہمارے سابق صدر پرویز مشرف صاحب نے یہ کہا کہ ممبر فیڈرل جو ہے ان کا تعلق بھی صوبہ سندھ سے ہوگا. تو یہ تقریباً 10 سال سے یہ جو ایگزیکٹو آرڈر ہے ان کا صدر صاحب کا, اس کے مطابق ممبر فیڈرل کا تعلق بھی اب سندھ سے ہے. ان سب چیزوں کے باوجود میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ابھی تک ہمارا کام چلتا رہا, اور ہم کوشش کریں گے کہ چلتا رہے. لیکن فیبروری میں ایک تھوڑا سا ناگوار سا واقعہ ہوا, جس میں چشمہ جیل لنک کینال کی کھولنے کے بارے میں کچھ مسئلہ تھا, وہ ڈسکشن میں آیا. ممبر بلوچستان نے ووٹ دیا پنجاب کی فیور میں, اور چشمہ جیل لنک کینال کو کھول دیا گیا. اس وقت فوری طور پہ ریئیکشن آیا صوبہ سندھ کی طرف سے. انہوں نے اس بات کو برملا کہا کہ یہ غلط ہوا. بلوچستان نے اگلے دن یعنی نیکسٹ ڈے لیٹر ایشو کر دیا کہ ہم اپنے ممبر چودھری محمد امین صاحب کو واپس بلا رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے جو ہماری انسٹرکشنز ہے اس کو فالو نہیں کیا. اس حالات سے ہمیں یہ محسوس ہوا جیسے 2 ممبر تو تھے, ایک ممبر پہ بھی کچھ دباؤ ہے کہ وہ ان کا ساتھ دیں گے تو وہاں رہیں گے, ادروائز یہ پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے. اب 4 ممبرز نے ووٹنگ کرنی ہوتی ہے, ایک چیئرمین ہوتا ہے. اب 4 میں سے اگر 3 آدمی ایک طرف ہو گئے تو ایک اکیلا پنجاب وہاں کیا کرے گا. تو اس کا ہمیں ایک جو پریکٹیکل ہمیں انسیڈنٹ دیکھنے میں آیا کہ 19 مئی کو ہم نے ڈیلی ہمارے واٹر کا جو سچویشن ایگزامن ہوتی ہے, اس سچویشن میں پنجاب اس وقت 29,000 کیوسکس پانی لے رہا تھا سندھ سے. تو ہمارا جو اس وقت کی حالات تھے, ہمارا پانی نکلا ہے 35,000, یعنی 6,000 کیوسک اس میں اضافہ ہونا تھا. اس کاغذ کے اوپر تمام ممبران کے سائن ہیں سوائے ممبر بلوچستان کے, جو کہ اس دن وہ وہاں موجود نہیں تھے. اب اس پہ عمل جو ہونے کے لیے کہ یہ 6,000 پانی کہاں لیا جائے گا, تو یہ چوائس ہے اسٹیک ہولڈر کی کہ وہ کس نہر میں اس کو وصول کرتا ہے. پنجاب کی چوائس چشمہ جہلم لنک کینال کی تھی, وہ اس دن نہیں کی گئی. اس چیز کو ہم نے یہ محسوس کیا
کہ شاید ہمارا وہاں بیٹھنا، یہ آپ کے خلاف کوئی کارروائی کی جا رہی ہے، لیکن جب ساری چیزیں شفقت صاحب لکھی ہوئی ہے، واٹر ریکارڈ لکھا ہوا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ارسا کا ایکٹ ہے، ایک ایک چیز لکھی ہوئی ہے، تو پھر تو ووٹنگ تو اس صورت میں ہو کہ زبانی کلامی بات ہو، تین آدمی جو ہے نا آپس میں بیٹھ کے کوئی مسئلے کو ایک طرف لے جانا چاہتے ہیں وہ لے جا سکتے ہیں، لکھی ہوئی چیز کے اوپر عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا؟ دیکھیں جی، ارسا ایکٹ میں یہ جو ڈیسیژن کرنے کا جو طریقہ کار لکھا گیا ہے وہ یہی ہے کہ معاملہ ڈسکس ہوگا، اس کے بعد اگر تو خوش اسلوبی سے کنسنسس بن جائے تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر نہیں بنتا تو پھر چیئرمین اس کی ووٹنگ کرائے گا. اس ووٹنگ میں اگر برابر میں ووٹ آ جائیں، دو دو کے ووٹ آ جائیں، تو پھر وہ چیئرمین اپنا کاسٹنگ ووٹ ڈالے گا. تو کیا ہمیشہ چیئرمین نے جو کہ سندھ سے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، کیا ہمیشہ سندھ کے انٹرسٹ میں ہمیشہ اس ووٹ کا استعمال کیا کہ کبھی وہ کسی اور صوبے کی طرف بھی گئے ہیں؟ نہیں سر، اس وقت جو ہمارے چیئرمین ہیں ان کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے، وہ امان گل کھٹک ہیں. تو ممبرز جو اس وقت موجود تھے، فیڈرل گورنمنٹ کے ممبر ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ہاں جو فیڈرل انہوں نے گورنمنٹ کہاں استعمال کیا؟ وہ ان کا تعلق، میں جیسے عرض کیا، سائیں ہمارے بشیر احمد ڈاہر صاحب ہیں، ان کا تعلق سندھ سے ہے. تو ان کا ووٹ ادھر سے سندھ کا ووٹ، اور ان اے وے اگر تیسرا ووٹ بھی ادھر آ جاتا ہے تو پنجاب کا اس میں سے، اس کے بارے میں پنجاب نے پنجاب گورنمنٹ ایک چٹھی لکھی فیڈرل گورنمنٹ کو، جس میں اپنے خدشات کا اظہار کیا. بہرحال شفقت صاحب، لیکن میں ایک سوال آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ سندھ سے ہو یا کہیں سے بھی ہو، جی، فیڈرل گورنمنٹ کو جو بندہ ریپرزینٹ کرتا ہے اس کو فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے. بقول آپ کے پرویز مشرف صاحب نے، شاید ان کے ذہن میں یہ رہا ہوگا کہ جی اگر ایک پرماننٹ ممبر رکھ دیں گے تو وہ کالا باغ ڈیم بنا لیں گے. لیکن 5 سال تک پنجاب کی حکومت رہی جناب پرویز الہی صاحب، وہ بھی پنجاب ہی کے تھے. ہاں، تو اس میں انہوں نے پھر اپنے طور پہ شفقت صاحب فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے جو سندھ کے نمائندے ہیں، بلکہ وہ ان کے نمائندے، لیکن چلو ان کا سندھ سے تعلق ہے، تو کیا انہوں نے، میں یہ پہلے بھی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا انہوں نے جب بھی ووٹ اس ایشو کے علاوہ پہلے بھی آخر انہوں نے ووٹ ڈالا ہوگا، وہ کس کی طرف تھا؟ جناب میں نے جیسے پہلے بھی آپ سے گزارش کی کہ آج سے تقریباً آپ 6 مہینے پہلے کہہ لیں، 1 سال پہلے تک کہہ لیں، ممبر فیڈرل اگرچہ 2000 سے سندھ سے ہی تھے، لیکن کام خوش اسلوبی سے چلتا رہا. یہ چشمہ جیلم لنک کینال کا اگر آپ پاسٹ ریکارڈ چیک کریں تو چیئرمین ہمارے سائیں محمد خان میمن، ممبر سندھ، ان کے زمانے میں بھی چلی، ممبر فیڈرل کے زمانے میں بھی چلی، ممبر فرنٹیئر کے زمانے میں بھی چلی. یہ نہر تو چلتی رہتی ہے، جو پانی کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، جو پانی کی سچویشن ہوتی ہے، اس کے مطابق اس کو چلایا جاتا ہے. یہ پاس ریکارڈ ویزیبل ہے، اس میں کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ تھوڑی سی پرابلم اس سال کچھ نظر آ رہی ہے، جس کی وجہ سے پنجاب نے بہتر سمجھا کہ اپنے خدشات کو تھوڑا سا آگے لایا جائے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ اپنے ممبر کو پرسو کر رہی ہے کہ وہ اس سائٹ کے اوپر نہ جائے اور وہ سندھ کے انٹرسٹ کو دیکھے اگر ان کو لگے؟ نہیں، آپ کو لگتا ہے ایسے؟ نہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا جناب، لیکن ایک بات جو جیسے پنجاب گورنمنٹ کا جو لیٹر ہے فیڈرل گورنمنٹ کے نام پہ، اس میں ان خدشات کا اظہار کیا گیا کہ پہلے یہ سچویشن تھی، لیکن ممبر بلوچستان کے ساتھ جو فروری 2010 میں جو کچھ ہوا، اس کے بعد کے ساتھ معاملات جو ہیں اس میں ہمیں کچھ بیلنس جو ہے یہ تھوڑا سا ڈسٹرب نظر آ رہا ہے. تو اس میں ہمیں خدشات ہیں کہ شاید ہمارے جو ڈیمانڈز ہیں یا ہمارے جو رائٹس ہیں وہ شاید فلی پروٹیکٹ نہ ہو پائیں. یہ بات کہی گئی ہے. دیکھیے شفقت مسعود صاحب، عرض یہ ہے کہ اس وقت موجودہ فیڈرل گورنمنٹ، اس کے چیف ایگزیکٹو یوسر رضا گیلانی ہیں، جن کا تعلق خود پنجاب سے ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں ساؤتھ پنجاب سے ہے. تو اور ان کا تعلق بھی ایک خاندانی طور پر، ان کی کانسٹیٹوئنسی بھی کہہ لیجئے، ان کے سارے ملنے جلنے والے خود لوگ بھی کاشتکاری سے تعلق رکھتے ہیں. سر بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کا چیف ایگزیکٹو، اگر فرض کریں کہ ارسا کا چیئرمین سندھ سے بھی ہو، اور وہ یہ محسوس کرے کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کے یا فیڈرل گورنمنٹ کو تو آربیٹریٹر بننا ہے، اس کے کسی یونٹ لائک پنجاب کے حق کو پوری طرح جو ہے پرسو نہیں کر رہے ہیں، تو وہ ان کو کیسے کنٹینیو رہنے دے سکتے ہیں؟ سر
اس کے اوپر شفقت صاحب آپ کا جواب لیتے ہیں، چونکہ ایک وقفہ ہے، مجبوری ہے ہماری اس کمرشل بریک کو اویل کرنا ہے، اس کے بعد آپ سے بات کریں گے لاہور میں۔ ناظرین حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔